أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ تو انہوں نے آگے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں ہوں۔ تو یہاں سے آگے چند آیات اور بھی ہیں جن میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی ایک اور خباثت کا بیان ہے، بلکہ حقیقتاً دو کا ہے۔ اصل میں ان آیات اگلی میں اور اس آیت میں گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ یعنی گائے ذبح کرو، تو یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا تھا۔ قتل ہونے کی وجہ اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ قتل ہونے والا شخص بڑا مالدار تھا، تو اس کے جو چچیرے بھائی تھے انہوں نے اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا، اور صبح جو ہے خود ہی شور و غوغا کرنے لگے، غل مچانے لگے، ہمارا بندہ قتل ہو گیا، ہمارا بندہ قتل ہو گیا۔ قتل تو خود کیا تھا، لیکن اب دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ ان کا مقصد تو مال کو حاصل کرنا تھا، قتل کر کے کیا شور کریں گے تو باقی مال ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور پھر ذبح کرنے کے بعد گائے کا کچھ حصہ جو ہے اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، تو وہ مقتول زندہ ہو کر یہ بات بتا دے گا کہ کون میرا قاتل ہے۔ دوسرا واقعہ بعض کتب میں یوں بھی آیا ہے کہ اصل میں ایک شخص کی لڑکی تھی، تو کسی آدمی نے اس سے رشتہ مانگا لڑکی کا، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، تو وہ رشتے مانگنے والے نے اس شخص کو پھر قتل کر دیا کہ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا، اس لیے قتل کر دیا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے۔ بہرحال قتل کا واقعہ ہو گیا، چاہے مال و دولت کو حاصل کرنے کی وجہ سے یا رشتہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو بھی صورت پیش آئی، ایک مقتول ہو گیا، تو پھر یہ صورتحال سامنے آئی اور گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ تو پھر گائے کے بعض حصے کو مقتول کے ساتھ ملایا جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد وہ زندہ ہو کر بتا دے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، تو بولے تو لال کرتے رہے جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے، جی بڑے بہانے کرتے رہے، کیسی گائے ہو، کس طرح ہو، جیسے آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو بہرحال آخر کار گائے کو ذبح کیا، تو گائے کا ایک حصہ جو ہے اس کے ساتھ لگایا، تو وہ بندہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ میرا فلاں قاتل ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً وہ مر گیا، کہ جس غرض کے لیے زندہ کیا گیا تھا بس پوری ہو گئی۔ تو یہ ایک ہی واقعہ ہے گویا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جی جو آ رہا ہے نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یہ واقعہ اور آگے آ رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور قتل نفس کا واقعہ، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو گویا پہلے پیش آیا تھا واقعہ اس شخص کے قتل ہونے کا، اور اس کی وجہ سے پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، لیکن ذکر کرنے میں جو ہے وہ واقعہ بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یہ واقعہ گائے ذبح کرنے کا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ
ترتیب جو اصل تھی وقوعی ترتیب اس کے خلاف ہے، یعنی جو ترتیب واقع ہونے کی تھی اس کے خلاف ہے. چاہیے یہ تھا پہلے وہ واقع ہوتا بعد میں یہ ہوتا، لیکن مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کی الگ الگ خباثت جو ہے وہ ظاہر ہو. ایک تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ قتل خود کیا، پھر قتل کرنے کے بعد دوسروں پر الزام دھرا، یہ بہت بڑی خباثت. پھر اس کے بعد جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پھر کیا ہے کئی ہیلے بہانے کرنے لگے، جی یہ چکر چلانے لگے. تو بہرحال اس طریقے سے دو واقعوں کو ذکر کیا گیا. پھر یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو کیوں دیا گیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور چیز بھی ذبح کی جا سکتی تھی، بکری، مرغی، چڑیا، کوئی چیز ہلکی پھلکی. تو اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو کیا ہے بچھڑے پوجا کی عادت تھی پہلے، کیونکہ پہلے یہ مصر میں رہ گئے تھے. تو مصر کے علاقے میں لوگ گوسالہ پرستی کرتے تھے، یعنی گائے کی پوجا کرتے تھے. ان کے ہاں گائے مقدس ہوتی تھی، جیسے آج کل ہندوستان کے ہندوؤں میں یہی صورتحال ہے کہ وہ گائے کو کیا بڑا درجہ دیتے ہیں اور مقدس گائے کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو وہ پوجا کرتے ہیں ان کی. تو اسی طرح مصریوں کا حال تھا. تو یہ بھی ان کے ساتھ رہے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ان لوگوں نے اگرچہ وہ گوسالہ پرستی چھوڑ دی تھی، توحید کے قائل ہو گئے تھے، لیکن مدتوں جو عادت پڑی رہی گائے کی پوجا کی وہ ان کی اصل نکلی نہیں تھی. اسی وجہ سے جب کیا ہے فرعون سے نجات پا کر یہ اکٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اللہ کے حکم کو لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو ادھر سامری بے ایمان ان میں تھا منافق، اس نے کیا کیا جی ایک بچھڑا بنا دیا، زیورات جو سونے کے تھے ان کے پاس اس کو پگھلا کر، تو بچھڑے سے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی. تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. تو وہ مطلب یہ بہت سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، حالانکہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے اندر موجود تھے، وہ روکتے بھی رہے تھے لیکن وہ نہیں رکے. کہنے لگے لن نبرح علیہ حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو عاکفین رہیں گے، یہاں ہی اس کے آس پاس بیٹھے رہیں گے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے ہم اس کی پوجا نہیں چھوڑتے. تو خیر بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک نبی موجود ہے، دوسرے نبی نے ان کو توحید سکھائی، سب کچھ کیا، بہت سارے معجزات ان کے دیکھے، اس کے باوجود بھی جو ہی بچھڑا نے باں باں کی ایک تو بس اس کی طرف فوراً مائل ہو گئے. تو معلوم ہوتا ہے ابھی تک دلوں میں گائے کی محبت، بچھڑوں کی محبت ان کے نکلی نہیں تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو. دوسرے جانوروں کا حکم نہیں دیا گیا تاکہ ان کی وہ محبت جو دلوں میں ہے وہ نکل جائے اور ان کا معبود ان کے ہاتھوں سے خود ذلیل ہو جائے. کیونکہ جب وہ ذبح کریں گے تو ظاہر ہے اپنے معبود کی عاجزی اور ذلت اور اس کی کمزوری خود ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مار رہے ہیں. اگر جس کے اندر کوئی اختیارات ہوتے، نفع نقصان کا مالک ہوتا، مشکل کشا، حاجت روا ہوتا، تو کبھی ذبح نہ ہوتا، الٹا ہمیں تباہ و برباد کر دیتا جو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس لیے ان کے ہاتھوں سے ذبح کرایا گیا تاکہ اس کی کمزوری اور اس کی عاجزی اور اس کا معبود نہ ہونا خود ان کو سمجھ آ جائے. تو اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرو. جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے. اس میں کچھ حضرات کی جن میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں پچھلے صدی میں، وہ فرماتے تھے کہ اصل واقع دو الگ الگ ہیں. گائے کا واقعہ الگ ہے، قتل نفس کا واقعہ الگ ہے، ان کا آپس میں کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. بلکہ صورتحال یہ ہوئی کہ گائے ذبح کرنے کا حکم تو اسی لیے دیا گیا تھا جیسے ابھی میں نے عرض کیا، تاکہ گائے کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے. لیکن وہ لیت و لات کرتے رہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک جو ہے وہ گڑبڑ کرتے رہے. 40 سال کے بعد جو ہے انہوں نے گائے کو ذبح کیا. پوچھتے رہے ہمیں نہیں سمجھ آئی کیسی گائے ہے، جیسا کہ میں بیان کروں گا اگلے درس میں انشاءاللہ. تو بعد میں پھر آخر میں انشاءاللہ کہا تو کام بن گیا. تو 40 سال تک وہ ایسے کہتے رہے. اب اگر کہا جائے کہ قتل کا پہلے واقعہ پیش آیا تو اس کا مطلب یہ وہ مقتول شخص 40 سال پڑا رہا. ٹھیک ہے، اب ایک شخص مقتول ہے، 40 سال وہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اب مقتول باہر پڑا ہوا ہے تو اس کی لاش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، متعفن ہونے کا اندیشہ ہے. تو بظاہر عقل و قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی دیر تک لاش کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. اس زمانے میں ایسی چیزیں تو نہیں تھی کہ مل کر رکھ دیا ہو خاص کر کے، تو بہرحال ضرورت ہی نہیں ہے.
اتنی دیر رکھنے کے لیے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ الگ ہے، وہ الگ ہے. باقی جو ہے فقل نضربوہ ببعض حق، تو اس کی مطلب یہ ہے کہ وہی جو مقتول ہے اس کے کچھ حصے کو دوسرے حصے پر مارو، مثلا یہ کہ اس کے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر مارو، یہ اسی طریقے سے اس کے پاؤں کو پیچھے کر کے اسی کے ٹانگ کے کچھ حصے پر مارو. یہ جو صورت بھی ہے، یعنی اس سے مقتول کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل بتا دے گا. وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں. اور ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ تو ویسے پیش آیا جیسے جو ابھی بیان ہوا کہ اصل ان کے دلوں سے وہ گوسالہ پرستی کی محبت کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو وہ لیت و لال کرتے رہے 40 سال تک ایسا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہی انہوں نے یہ گائے ذبح کی تو ادھر جو ہے نا واقعہ قتل کا بھی پیش آ گیا اس موقع پر، اس موقع پر جب 40 سال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی تھی. تو اس وقت جب وہ قتل ہو گیا تو اس وقت یہ حکم آ گیا کہ چلو ادھر گائے بھی ذبح ہو چکی ہے، ادھر وہ بھی قتل ہو گیا ہے، تو چلو گائے کا کوئی ٹکڑا اس کو مار دو تاکہ وہ کیا ہے زندہ ہو جائے. تو وہ فوراً زندہ ہو گیا. تو اس طریقے سے واقعات میں کیا ہے ساری ترتیب بن سکتی ہے، تقدم تأخر کی بھی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ مفسرین کی رائے ہے. باقی یہ واقعات جو ہیں کہ قتل ہوا تھا یا سارا گائے مارنے کا حکم، جی یہ واقعات تو اصل اسرائیلیات کے ہیں. باقی قرآن نے صرف اتنا کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہ ذبح کرنے کے لیے لیت و لال کرتے رہے، آخر کر تو دی لیکن کرنے والے تھے نہیں. اور پھر دوسرا واقعہ قرآن نے قتل کا بیان کیا بس. باقی ان کا آپس میں جوڑ بظاہر قرآن سے کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے سوائے اس فقل نضربوہ ببعضھا کی ضمیروں وغیرہ سے. اس لیے بہرحال دونوں آراء ہیں. جو کچھ بھی ہو تو اصل مقصود اس سے بنی اسرائیل کی خباثتوں کا بیان ہے کہ دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ان کو کچھ کہتے رہے، ایک حکم کے ماننے کے لیے کتنے کیا ہے تنگ کرتے رہے، تعنت و عناد کرتے رہے. آخر انشاءاللہ کی برکت سے کر تو دیا، کرنے والے نہ تھے. تو اس لیے انبیاء کے ساتھ ضد کرنا، مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم میں حجتیں نکالنا، یہ بہت بری بات ہے. تو ان کی برائی اس لیے بیان کی گئی کہ انہوں نے ایسی گڑبڑیشن کی ہے. اس طرح قتل کرنا اور گڑبڑ کرنا اور پھر الزام دوسروں کو دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. جی تو اصل اس امت کو سنا کر ان کو بھی کیا ہے تعلیم دینا ہے کہ تم خیال کرنا ایسی غلط حرکتیں تم ہرگز نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی حرکات سے اور ایسی عناد اور تعنت سے، ضد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. باقی واقعات پورے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.